بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر شفیق الرحمان، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہری پور یونیورسٹی کے ذی وقار فیکلٹی ممبرس اور ہری پور یونیورسٹی کے انتہائی ذہین فتین قوم کے بیٹے اور بیٹیاں، آپ کے بہت لائق احترام والدین، انجینئر امیر مقام فیڈرل منسٹر جناب سردار یوسف فیڈرل منسٹر، اور فیڈرل منسٹر انفارمیشن عطا تارڑ صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے کوآرڈینیٹر جناب رانا مشہود صاحب، اور ہزارہ کے ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ، آئی جی، چیف سیکرٹری کے پی، مہمانان گرامی، السلام علیکم. مجھے آج یہاں پہ حاضر ہو کر بہت دلی خوشی ہو رہی ہے. اس کی ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی اور بہت اہم وجہ یہ ہے کہ میں اس صوبے میں ہوں، خیبر پختونخوا، اور اس ہزارہ ڈویژن میں، ہری پور میں، اور یہ صوبہ بہت دلیر اور غیور عوام کا صوبہ ہے. اس صوبے کے غیور عوام کی بہادری اور عظیم قربانیاں، جو کہ کئی دہائیوں سے دہشت گردوں کے خلاف جس طرح اس صوبے کے عوام نبرد آزما ہیں، اس کے ساتھ یہاں کی پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، افواج پاکستان، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی ان عظیم قربانیوں کی بدولت آج خداداد ملک پاکستان قائم اور دائم ہے. اور تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو کبھی بھلا نہیں پائے گی، بلکہ ہمیشہ قیامت تک تاریخ آپ کی ان عظیم قربانیوں کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی. میں سمجھتا ہوں آج کے اس تقریب کے حوالے سے جو لیپ ٹاپس ابھی تقسیم کیے گئے ہیں اور پورے صوبے میں مزید تقسیم کیے جائیں گے، نہ صرف آپ اس کے یہ عظیم بچے اور بچیاں قوم کی مبارکباد کے مستحق ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے والدین، جنہوں نے حلال کمائی سے آپ کو پڑھایا لکھایا، اور اس سے بڑھ کے آپ کے اساتذہ کرام، جنہوں نے بڑی محنت سے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، اور آج آپ الحمدللہ نہ صرف قوم کے ہیروز ہیں بلکہ قوم کے عظیم معمار بننے جا رہے ہیں. اور یقیناً پاکستان کی تقدیر کی کنجی، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت آج پاکستان کے نوجوان نسل ہے. اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ چاہے وہ لیپ ٹاپس ہیں، چاہے آج چین سے ہمارے 1000 بچے اور بچیاں پورے پاکستان سے، وہ بھی میرٹ پر، جو وفاق کے وسائل سے وہاں پر اعلیٰ ٹریننگ لے کے آئے ہیں زراعت کے میدان میں. اسی طریقے سے جب میں پنجاب میں خادم تھا، وہاں پر 600 بچوں کو میں نے چینی زبان سیکھنے کے لیے بھجوایا سرکاری خرچ پر. مگر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اب تو میں یہاں پر وفاق میں
پاکستان کا ایک ادنا خادم کے طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جب میں پنجاب کا خادم تھا تو اس وقت بھی صرف صوبے کے بچے اور بچیاں پروگراموں میں شامل نہیں ہوتے تھے. پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا ہوتا تھا، جن کو میں لیپ ٹاپ بھی دیتا تھا، ان کے لیے وظائف بھی دیتا تھا، چاہے وہ پیف کے وظائف ہیں. آج پیف، پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ، جس سے لاکھوں بچے اور بچیاں الحمدللہ آج انجینئرز بن گئے ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ ہسٹورینز ہیں، لیکچررز ہیں، ٹیچرز ہیں. ان میں پیف کے وظائف میں بھی صوبے کے علاوہ پاکستان کے تمام علاقوں کے بچے اور بچیاں، ان کا کوٹا شامل ہوتا تھا. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر کسی ایک یا دو صوبے کے اوپر نہیں ہے. میرا یہ ایمان ہے اور یہ پاکستان کی اساس اور بنیاد ہے کہ چاروں صوبے مل کر جب ترقی کریں گے تو پاکستان عظیم بنے گا انشاءاللہ. اور وہ کس طرح ہوگا؟ وہ صرف اور صرف محنت، امانت اور دیانت سے ہوگا. وہ بھائی چارے سے ہوگا، وہ اتحاد سے ہوگا، وہ اتفاق سے ہوگا. اقبال نے یہ کہا تھا اسی اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. اور اسی میں ہماری ترقی کا راز موجود ہے، پنہاں ہے، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو خیبر پختونخوا کے عظیم فرزندوں، قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے آپ کی خدمت میں بڑی انکساری کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. معافی چاہتا ہوں، میرے مکے سے وہ مائک بند ہو گیا. یہی وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران. یہ وہ موقع تھا افواج پاکستان کا 6 مئی اور 10 مئی کے دوران جو جنگ لڑی گئی، کہ جس سے کہ جو مودی سرکار ہے اس کو وہ سبق سکھایا گیا کہ وہ زندگی بھر وہ سبق کبھی بھولے گا نہیں مودی سرکار. اور وہ کیا تھا؟ بخدا میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پورے پاکستان کے کروڑوں عوام کی، ماؤں کی، بزرگوں کی دعائیں تھیں جو تہجد کے وقت سربسجود تھے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اے اللہ تعالیٰ اس قوم کو فتح نصیب کر اور افواج پاکستان کو ہندوستان کے اوپر وہ عظیم فتح عطا فرما کہ پاکستان کا جھنڈا دنیا میں اس طرح آگے اتنا اونچا اڑے کہ کسی اور کو ہمت نہ ہو کہ اس کے قریب آئے. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی دعائیں سنی اور 10 مئی کی صبح اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عظیم عطا فرمائی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، آپ کو عزت دی. وہ میری عزت نہیں تھی، وہ پاکستان کی عزت تھی. اور وہ کس طرح ہوئی کہ اس مارکے میں، جس کو مارکے حق کہتے ہیں، اس میں افواج پاکستان نے آپ کی قوم کی دعاؤں سے وہ مارکا حاصل کیا، وہ فتح حاصل کی کہ دلی سے لے کے بامبے تک اور بنگال سے لے کر وہ گجرات تک ہندوستان یہ شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا. اور یہ وہ عزت ہے پاکستان کو ملی
جو آج پوری دنیا میں آج اس کی تکریم اور اس کا احترام کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوست ممالک ہوں، برادر ممالک بہت خوش، اور دشمن جو ہیں وہ حیران ہیں. اور وہی F-17 تھنڈر جہاز جس میں ہوائی فوج کی پوری انوویشن، وہی الفتح میزائل جو ہماری بڑی فوج نے جو داغے ہندوستان کے اندر، یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم تھا، اور آپ کی دعائیں تھی پوری قوم کی اور افواج پاکستان کی. وہ بہادر و شجاعت جس نے قیامت تک انشاءاللہ اس فتح کو وہ تاریخ اور تاریخ دان یاد کرتے رہیں گے